عام طور پہ ٹرم سنتے ہیں نکسیر. ہاں جی, کہ یہ نکسیر پھوٹ پڑتی ہے. جی جی جی. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں یہ سمر سیزن میں زیادہ ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا نیزل پالپ سے کوئی ریلیشن؟ اب یہ ماں یہی کہتی ہے کہ جی میرا 12 یا 13 سال کا بچہ اس کو نکسیر ہے. ہم جب اس کی ہسٹری لیتے ہیں کب سے ہے تو وہ بتاتی ہے کہ جی یہ سال سے. پوچھتے ہیں کتنا, تو وہ کہتی ہے کہ جب کوانٹٹی پوچھتے ہیں تو وہ بتاتی ہے اتنا خون آتا ہے, مطلب کہ وہ اپنے ہاتھ سے بتاتی ہے. اور ہم اسے اگر مطلب جب اسیس کرتے ہیں تو وہ نارمل خون سے زیادہ خون بتا رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں اینجیو فائبروما نہ ہو. تو نکسیر اگین ایک علامت ہے. کوئی بھی علامت ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی تشخیص ہوتی ہے. نکسیر ہے تو اس کے پیچھے تشخیص کیا ہے؟ اینجیو فائبروما ہے, ناک کے اندر خشکی ہے, ناک کے اندر انفیکشن ہے, یا کہ ناک کے اندر کوئی خون کی شریان پھٹ گئی ہے, ٹراما ہوا ہے, چوٹ لگی, کیا ہوا ہے, یہ اس کی علامت ہے اور پیچھے اس کی تشخیص ہے. اس طرح سر میں درد ہے, اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, خدا نخواستہ برین کے ٹیومر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ناک کی کچھ خاص قسم کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, بخار کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, ملیریا کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے؟ تو علامت از ڈفرینٹ, سمپٹم علامت از ڈفرینٹ, اور جو پیچھے اس کے کھڑی ہے تشخیص وہ ڈفرینٹ ہے. تو جو نکسیر یا ایپیسٹیکسس از این علامت, تو وہ علامت ہے, اس کی تشخیص کا ہمیں تعین کرنا ہے. یہی کام ہے ڈاکٹر کا, ٹو ڈائگنوز. دوائی دینا ڈاکٹر کا ایز سچ کام نہیں ہے, اس کا کام ہے کہ ہم اس کی وجہ کا تعین کریں. جی جی, اس کو ایک صحیح طریقے سے پرسکرائب کر سکیں, اس کو ڈائگنوز کر سکیں. پرسکرپشن بعد میں آئے گی. ہاں جی, ٹھیک ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہیں کہ ناک میں غدود بن جائیں؟ کیا کسی چیز کی کمی یا زیادتی اس کا سبب بنتی ہے؟ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی پہ اب آ رہی ہیں ریسرچز, اور کیلشیم کی, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے الرجک رینائٹس, یعنی کہ ناک میں الرجی کا ہونا. ٹھیک ہے, جن لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں, زکام ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے, اور ان کے انوائرمنٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ہے, جیسا کہ بہت سے ہمارے یہ جو فیبرک انڈسٹری کے لوگ ہیں, کپڑے کی انڈسٹری کے لوگ ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری, ان میں یہ مسائل آتے ہیں. جو ایسے لوگ ہیں جہاں پہ روئی کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اڑتی ہے, یا کہ کئی ایسے انڈسٹریز ہیں جن میں کوئی نہ کوئی فیومز اڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ اس مسائل کے ساتھ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پیٹس سے بھی ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے الرجی. ٹھیک ہے نا. پھر جب یہ لانگ سٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ غدود بننے کا اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ الرجک پالپس کی بات میں کر رہا ہوں. جی جی. جو پالپس ہیں, غدود ہیں, ان میں 60-70% آف دا ٹائم جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ الرجک نیزل پالپس کے ساتھ آتے ہیں. تو ان میں وجہ الرجی ہوتی ہے, وہ فیکٹر ختم نہیں ہوتا ہے, تو جو نیزل میوکوزا ہے وہ اپنی ساخت ہی چینج کر لیتا ہے, آؤٹ پاؤچنگز بنا لیتا ہے, اور وہ پھر غدود کی شکل میں آ جاتا ہے. آسان لفظوں میں مرض کو جلد ہی پکڑ لیا جائے تو اچھا ہوتا ہے. بالکل اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب پالپس بن گئے ہیں, جی جی, کیا کیا جائے؟ گھریلو ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ نیزل پالپس میں انفارچونیٹلی گھریلو ریمیڈی کام ہی نہیں کرتی ہے. نیزل پالپس میں الرجک نیزل پالپس کی میں بات کر رہا ہوں, 2 ہی طریقہ علاج ہیں جو کہ اس ٹائم پہ رائج ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں ایکسٹینٹ کتنی, سی ٹی اسکین ہم نے کر لیا, سی ٹی اسکین نوز PNSS پروٹوکول. اگر تو لمیٹڈ ڈیزیز ہے تو اس میں اسٹیرائڈز بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, اور دوسری آپشن اس میں سرجری ہے. اس میں تیسری آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اس میں گھریلو ٹوٹکے کام نہیں کر سکتے, اس میں نہیں کریں گے. اور جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ جو پری ملیگننٹ یا پیپلوما ٹائپ یا کہ جو بلیڈنگ پالپس ہیں, ان میں تو اسٹیرائڈ بھی کام نہیں کرے گا, اس میں صرف سرجری ہے. اس میں اگین ہم نے اس کو دیکھنا, بایوپسی کرنا ہے کہ یہ کس طرح کا اس کا میس ہے, کہ یہ پری ملیگننٹ ہے یا کہ بینائن ہے, اور اگر بینائن بھی ہے تو کس طرح کا بینائن ہے, لوکلی اگریسو تو نہیں, پھر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی جلد از جلد ہمیں جنرل فزیشین سے ہوتے ہوئے ENT کے پاس آ جانا چاہیے. اس میں آپ کو ڈائریکٹ ENT کے پاس لینڈ کرنا چاہیے آئیڈیلی, کیونکہ جنرل فزیشین 80-90% آف دا ٹائم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں. صرف وہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں ENT یا کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, باقی تو اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اور وہ مس کر دیتے ہیں. اب ENT میں زیادہ تر چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ENT کا زیادہ تر پیشنٹ GP کے ہاتھوں اسی لیے خراب ہو جاتا ہے. میں معذرت سے کہتا ہوں, GP کا بہت بڑا رول ہے ہماری ہیلتھ سسٹم میں. ویسٹ میں تو بہت زیادہ رول ہے, پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, لیکن اس طرح سے نہیں ڈیفائن ہوا. تو GP اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا, وہ اسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے, اکوپمنٹ اس کے پاس ہوتا نہیں ہے, اور اگر اس کے پاس ہے تو اس کی ایکسپوجر نہیں ہوتا ہے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا ایکسپرٹیز لیول بھی وہ نہیں ہوتا. بالکل. اب جیسے میں یورالوجی کا پیشنٹ نہیں دیکھ سکتا ہوں,
میں نے اس میں ٹریننگ ہی نہیں کی ہے. جی بالکل. جیسے میں جو ہے جلد کا مریض نہیں دیکھ سکتا جی. میں نے اس میں کام ہی نہیں کیا ہے. تو میں اگر اس پہ اوپینین بناؤں گا تو میں ویسی ہی بناؤں گا جیسی کوئی ایک بنائے گا. تو سیم وے اگر ان پیشنٹس پہ ایک جی پی اپنی اوپینین بنائے گا تو وہ پیشنٹ کا وقت ہی ضائع کر رہا ہوگا چاہتے نہ چاہتے ہوگا. جی جی ڈاکٹر صاحب جس کا کام اسی کو ساجے. ایگریڈ بالکل ایسے ہی ہے, بے شک نہیں ہے.